دوسرے جو سیلز ہیں وہ ہیں وائٹ بلڈ سیلز یعنی کہ لیوکوسائٹس. لیوکوسائٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں کلر لیس. وہ کلر لیس اس لیے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی پگمنٹ نہیں ہوتی. جو آر بی سیز ہیں ان کے اندر ہیموگلوبن ہے وہ پگمنٹڈ ہوتا ہے اس لیے ریڈ ہیں. اب وائٹ بلڈ سیلز میں کوئی پگمنٹ نہیں ہے تو اس لیے وہ بالکل کلر لیس ہیں. اور یہ جو سیلز ہیں یہ صرف بلڈ ویسلز میں نہیں رہتے, یعنی کہ صرف سرکولیشن میں ایسے نہیں گھومتے رہتے, بلکہ یہ ٹیشوز کے اندر بھی مائگریٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دیئر فنکشن اینڈ دیئر نیڈ, کہ اس ٹائم پہ ان کی کیا ضرورت ہے باڈی کو. 1 cubic millimeter آف بلڈ میں جو ہے 7,000 to 8,000 وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. اب یہ جو وائٹ بلڈ سیلز کا نمبر ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باڈی کس اسٹیٹ میں ہے. یہ نارمل ہیلدی انڈیویجول کے ہے, اندر 7 to 8,000 ہوتے ہیں. اگر اس بندے میں کوئی انفیکشن ہے, انفیکشن کے کیس میں یہ جو ہے وائٹ بلڈ سیلز کا نمبر ہے یہ وگرسلی انکریز کرتا ہے, لائک تھاؤزنڈس کے حساب سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو پھر بات آتی ہے ان کے لائف سپین کی, کہ جو وائٹ بلڈ سیل کا جو لائف سپین ہے اٹ رینجز فرام منتھس ٹو ایون ایئرس ڈپینڈنگ اپان دا باڈیز نیڈز. وہی بات کہ اگر نارمل ہے یا اس میں کوئی انفیکشن ہے. تو وائٹ بلڈ سیلس کا جو فنکشن ہے اس کے علاوہ اس کا دے ایکٹ ایز مین ایجنٹس ان دا باڈی. ہمارا جو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے, جو ہمارا امیون سسٹم ہے, اس کے اندر ان کا میجر رول ہے اور یہ میجر پلیئرز ہیں ہمارے امیون سسٹم کے. وائٹ بلڈ سیل کی میجر جو ہیں وہ 2 ٹائپس ہیں. The first one is granulocytes. یہ کیا ہے کہ granulocytes نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا جو سائٹوپلازم ہے وہ گرینیولر ہوتا ہے. فردر ان کے اندر کون سے سیلز ہوتے ہیں گرینولوسائٹس کے اندر آ جاتے ہیں نیوٹروفلز. نیوٹروفلز کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو اسمال پارٹیکلز ہیں فیگوسائٹوسس کے تھرو انہوں نے ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے یا ان کو ریموو کرنا ہوتا ہے. پھر ایوسینوفلز آ جاتے ہیں. ایوسینوفلز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو انفلیمیٹری سبسٹانسز ہیں ہمارے بلڈ کے اندر, کوئی ایسا فورن پیراسائٹ ہے جو ہمارے بلڈ میں چلا گیا ہے اس کو انہوں نے بریک کرنا ہوتا ہے, یہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس بیزوفلز ہیں. بیزوفلز کا کام یہ ہے کہ وہ بلڈ کلاٹنگ کو پریونٹ کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا بھی کلاٹ نہ بنے بلڈ میں اور کوئی بھی بلڈ ویزل ہے وہ بلاک نہ ہو بیکاز آف اے کلاٹ. دوسری ٹائپ جو ہے وائٹ بلڈ سیلز کی دیٹ از اے گرینیولوسائٹس. اب جو اے گرینیولوسائٹس ہیں ان کا جو سائٹوپلازم ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو میجر ٹائپ ہیں وہ ایک ہے مونوسائٹس. اب مونوسائٹ جو ہیں وہ میچور ہو کے کیا بناتے ہیں میکروفیجز. میکروفیجز کا کام یہ ہے دے آر ویری لارج ان سائز ایکچولی, اور وہ جو جرمز آپ کی باڈی میں چلے جاتے ہیں, بیکٹیریا ہو سکتے ہیں, کوئی اور انفیکشس ایجنٹس ہو سکتا ہے, وہ ان کو انگلف کر سکتے ہیں. اور دوسرے جو سیلز اس کے اندر اے گرینیولوسائٹس کے اندر آتے ہیں وہ ہیں بی اینڈ ٹی لیمفوسائٹس. اب بی اینڈ ٹی لیمفوسائٹس جو ہیں وہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے, ہماری امیونٹی کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہیں. وہ کیوں؟ ان کا کام ہے آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز بنانا, اور وہ اینٹی باڈیز بنتی ہی ہیں تو آپ کی باڈی میں جو جرمز ہیں وہ کل ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ لیمفوسائٹس ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں میموری سٹور کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک دفعہ کہتے ہیں نا کچھ انفیکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ بس ایک دفعہ ہو گئیں تو اب اگلی دفعہ نہیں ہوں گی, وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ جو لیمفوسائٹس ہیں یہ آپ کی باڈی میں اس والے بیکٹیریا کی یا اس والے ایجنٹ کی ایک میموری سٹور کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دوبارہ آتا ہے آپ کی باڈی میں تو ان کے پاس آلریڈی میموری ہوتی ہے, جلدی سے ڈھیر ساری اینٹی باڈیز جنریٹ کرتے ہیں اور اینٹی باڈیز اس کو اٹیک کر کے اس کو کل کر دیتی ہیں. اور اگر اینٹی باڈیز نہ ہوں کسی ایجنٹ کے اگینسٹ آپ کی باڈی میں تو باڈی کو ٹائم لگتا ہے اس ایجنٹ کو جاننے میں, پہچاننے میں, اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانے میں, جس کی وجہ سے انفیکشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ پلیئرز ہیں آپ کے امیون سسٹم کے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں.